الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام امیر ضلع محترم اسحاق خان صاحب اور ذمہ داران ضلع امیر زون اور نہایت ہی محترم رائے حق کے ساتھیوں، قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مقدس ایک ایسا آئینہ ایام ہے جو زمان اور مکان سے ماورا اپنے ماننے والوں کو اور اس پر عمل کرنے والوں کو ہر طرح کے مصائب اور ہر طرح کے آلام میں، ہر طرح کی خوشی اور غم کے ایام میں یہ کتاب مقدس رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس لیے کہ زمانے میں جو تغیر ہے، اس تغیر سے یہ کتاب ماورا ہے، لاسانی بھی ہے اور لافانی بھی ہے۔ اس میں جو بیانات ہیں وہ وقت کے تمام تر اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اس پر ایمان رکھنے والے اور عمل کرنے والوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کتاب مقدس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں ابتدائی طور پر جاننا بہت ضروری ہے۔ آیات اور سورتوں کا شان نزول، مقام نزول اور حالات نزول کا اگر علم ہو جائے تو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ سورتیں آج کے اس دور میں بھی اپنے پڑھنے والوں اور ماننے والوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے اور مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب جبر اور مظالم کی گھٹائیں اپنے عروج پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بے پناہ مظالم توڑے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادے ابراہیم اور قاسم کا انتقال ہو چکا تھا۔ شعیب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی گزر چکی تھیں اور ہر طرف ایک ایسا ماحول تھا کہ گھر سے نکلنا انسان کے لیے دوبر تھا۔ اس پر طرفہ تماشا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے تو امیہ بن خلف جیسا دریدہ دہن آدمی آپ کے پیچھے لگ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہونے کا طعنہ دیتا۔ تحریک کے اندر وسائل کی کمی تھی، افرادی قوت کی کمی تھی اور جو بھی موجود تھی قوت وہ بھی آزمائشوں سے دوچار تھی۔ یہ اس طرح کے حالات میں یہ ایک نہایت ہی بصیرت اور بشارت دینے والی آیت ہے اور اس میں خوشخبری بھی موجود ہے اور عمل کی راہیں بھی متعین کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تو دعا کر کے نکلتے کہ باری تعالیٰ امیہ بن خلف جیسے دریدہ ذہن سے ملاقات نہ ہو، اس لیے کہ طعنہ آدمی کے دل کو چیر دیتا ہے، اس کی کم مائیگی کے اوپر، اس کے مجبوریوں کے اوپر جب لوگ ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں تو اس کے لیے راہ چلنا بھی دوبر ہو جاتا ہے۔ ہم سب تحریک اسلامی کے لوگ اس طرح کے حالات سے گزرے ہیں اور مسلسل پوری دنیا کے اندر ہمارے ساتھی اور اس راستے کے راہرو جو ہیں اس طرح کے حالات سے دوچار ہیں۔ لہذا وہ حالات جس میں اضمحلال بھی تھا، مایوسی بھی تھی، جبر بھی تھا، ظلم بھی تھا، آزمائش بھی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملول نہیں ہوئیے، آپ دل گرفتہ نہ ہوئیے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔
خیر کثیر سے مراد علماء کی ایک بڑی تعداد نے، اور اس پر اجماع ہے کہ اس قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کہا۔ یہ قرآن مقدس جو انسانوں کو زمین سے اٹھاتی ہے اور اس کو عروج بخشتی ہے، کتاب انقلاب ہے۔ اس میں ہر طرح کے مصائب اور آلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں متعین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ اگر یہ خیر کثیر ہمارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم کے لیے یہ خیر کثیر اس طرح کے مایوس کن حالات میں اگر ان کے لیے ایک بلبلِ تازہ کی حیثیت اختیار کر گیا اور ایک استقامت اور صبر و استقامت کا پہاڑ بنا دیا تو آپ اور ہم اس بات پر کیوں نہیں مکلف ہوتے اور کیوں نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے حالات اہل ایمان کے لیے، داعیوں کے لیے اس طرح کے حالات فی زمانہ پیدا ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی مستقبل میں ہوتے رہیں گے۔ اگر اس وقت یہ تمام حالات اس کتاب کی روشنی پر، اس پر عمل کرنے کے ذریعہ سے اور اس کے ذریعہ سے نصرت کی راہیں تلاش کرنے کیے گئے تو آج بھی یہی کتاب اور ہماری دعوت کا عنوان بھی یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا میں چھا جاؤ۔ ہم دنیا والوں کے سامنے کوئی دوسری چیز نہیں پیش کرتے، ہم دنیا والوں کے سامنے اسی کتاب کو پیش کرتے ہیں، اس کے ہدایات کو پیش کرتے ہیں، اس کے قوانین کو پیش کرتے ہیں، اس کے اندر جو اخلاقیات موجود ہے، اس کے اندر معاشرے کے لیے جو فلاح موجود ہے، اس کے اندر معاشرے کے لیے جو عدل و انصاف موجود ہے، اس کے لیے معاشرے کے اندر جو معاشی ہمواری موجود ہے، جو کچھ بھی انسانی پرورش کے ضروریات کے لیے ضروری ہے وہ تمام تر چشمے اس سے جاری و ساری ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آج کا ملت اسلامیہ پاکستان یا پوری ملت امہ اور اس راستے پر چلنے والے اللہ کے دین کے علمبردار اگر اس طرح کے جبر کے حالات سے دوچار ہیں تو یہ آیت آج بھی اسی طرح کی خوشخبری اور بیانات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، جس طرح سے مکے کے پرخطر وادیوں میں اور پرآلام اور پرآسوب حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، جذبہ دیا، داعیہ دیا، استقامت دیا، صبر عطا فرمایا۔ تو آج بھی یہ ہمارے لیے اسی طرح کی یہ خیر کثیر جس کی دعوت کے علمبردار ہیں ہم، اور جس کے دعوت کو ہم کونے کونے ہر انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ آج بھی یہ خیر کثیر ہمارے ہاتھوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا جا رہا تھا، آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے اور وقت کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں نہیں اربوں روحانی اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت نازل ہوئی، اس کے حوالے سے علماء کی ایک استادات نے اس حوض کوثر کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ حوض کوثر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متمکن کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو وہ حوض کوثر جس کے کنارے سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے، جس کے مٹی مسک عنبر کی خوشبو سے مزین کی گئی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، جو ایک ماہ پی لے گا کبھی اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی، اور جو محروم کر دیا جائے گا وہ العطش العطش کہتا رہے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے، ہم دونوں کے خواہش مند ہیں، ہم دونوں کے داعی ہیں، ہم دونوں کے آرزومند ہیں، لہٰذا آج بھی یہ کتاب ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے تقاضے کو پورا کیا جائے، اس پر لاریب ایمان لایا جائے، قرآن کے جو حقوق متعین کیے اللہ تعالیٰ نے اس پر لاریب ایمان لایا جائے، اس کو ترتیل سے پڑھا جائے، اس کو مکمل طریقے سے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے نفاذ کے لیے انفرادی اور اجتماعی جدوجہد۔ یہ قرآن کے 5 حقوق متعین، اگر ان 5 حقوق میں سے کوئی ایک بھی ہم نے اور آپ نے پہلو تہی کیا، اس کے معاملے میں سستی کی، تو یہ اپنے پورے افادیت کے ساتھ، پورے تقاضے کے ساتھ ہمارے اس مقاصد کو پورا کرنے میں
معاون اور مددگار ثابت نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشخبری ہے، یہ جو بینات ہے، یہ جو نصرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ اپنے آ گیا، اپنے ایمان لے لیا، اس پر اپنے طاقوں میں سجا دیا، وقتاً فوقتاً اس کو پڑھ لیا، اس کی ترسیل کر دی، اس کی تبلیغ کر دی، اس کی ترغیب کر دی۔ نہیں، فصل لربک بنا، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہوگی، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہوگی، ہر جگہ اس کا جھنڈا، اس کا فریضہ، اس کا ذکر بلند کرنا ہوگا۔ اور یہ کام آسان تو ہے نہیں، یہ کام آسان نہیں ہے، جان جوکوں کا ہے، جان جوکوں کا یہ کام ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، تو یہ زندگی ہو پیاری اس کو یہیں سے لوٹ جانا ہے، اس کے لیے یہ نہیں معاملہ ہے۔ فصل لربک وانحر، رب کی بڑائی بھی بیان کرنی ہوگی اور قربانی بھی دینی ہوگی۔ قربانی تحریک اسلامی سے اور اس کے کارکنان سے، اس راستے پر چلنے والوں سے جو سب سے زیادہ بڑا مطالبہ ہے وہ وقت کا مطالبہ، وہ وقت کا مطالبہ، جو وقت ایک ایسا چین محدود دائرے میں 24 گھنٹہ کو 26 گھنٹہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس 24 گھنٹے کو کس طرح سے ہم مینیج کریں گے کہ اس تحریک میں ہمارے وقت کی قربانی کے ترجیحات شامل ہو جائیں، ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ اور جماعت اسلامی یا تحریک اسلامی مطالبہ نہیں کرتی کہ آپ روز کی بنیادوں پر اپنے تمام تر دقتوں سے اور پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے صرف اور صرف جماعت اسلامی کا کام کریں۔ یہ تو آپ کے اس وقت کو چاہتی ہے کہ جو آپ کے لیے فاضل وقت پڑا رہتا ہے، جو کہیں آپ کا کام نہیں آتا، جو آپ اپنے ڈیوٹی سے فارغ ہو کے، لیکن اس میں بھی ہم دینے میں کس حد تک معاون ہیں، مددگار ہیں، اور کس حد تک کمیٹیڈ ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس خود احتسابی کی بھی ضرورت ہے۔ فصل لربک وانحر، جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری جو دعوت کیا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور نماز قائم کرنا۔ تو جیسے ہی یہ کام کا آغاز آدمی کرتا ہے تو ابتدائی زمانے میں بھی، انبیاء کی زندگی میں بھی آزمائشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آزمائشوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس آزمائشوں میں پورا اترنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصرتیں بھیجی۔ دیکھیے قرآن میں جو نصرت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے، وہ پہلا تو یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، صبر، استقامت اور نماز، یہ نصرت کے دروازے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، بھلائی اور نصرت تو اس کو ملے جائے گی جس نے تزکیہ کیا، تقوی کو اختیار۔ قد افلح المؤمنون، بھلائی تو اس کو ملے گی، نصرت تو اس کو عطا ہوگی، نصرت تو اس کو عطا ہوگی جو اپنی ذات کی، اپنے عقائد کی، اپنے تمام تر معاملات کے اندر پاکیزگی کو اختیار کرے گا۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تجاہدون فی سبیل اللہ۔ جو چوتھا مرحلہ ہے وہ اللہ کے راستے میں ایک عظیم جد و جہد کا مرحلہ ہے۔ میدان عسکر تو بعد میں آتا ہے، لیکن میدان اصغر جو ہے، جو ہمارے گھرانے سے شروع ہوتا ہے، جو ہمارے ماحول سے شروع ہوتا ہے، جو ہمارے معاش کی قربانیوں سے، ہمارے وقت کی قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، یہ چوتھا مرحلہ جد و جہد کا ہے، جہاد کا اللہ کے راستے میں۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو یہ چار نصرت کے دروازے، اور پلس جو پانچواں ہے مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، دین کے اندر اخلاص کے ساتھ، تمام تر اللہ کی خوشنودی کے ساتھ۔ فصل لربک وانحر، قربانی اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی۔ کارنامہ سن چکے ہو حیدر کرار کا، کر دیا تھا تنگ جینا دہر میں کفار کا، تھا فقط اتنا ارادہ خالد و ذرار کا، تاکہ اونچا نام ہو اسلام کی تلوار کا۔
ہے وہی دریا مگر پہلی سے طغیانی نہیں. ہم مسلمان ہیں مگر شان مسلمان نہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے فصل لے رب کا بنا. کہ اگر آپ کو اللہ کی نصرت چاہیے، مجبوری میں طاقت چاہیے، جبر سے آپ کو فراغت چاہیے، غربت میں آپ کو رزق کی فراوانی چاہیے، تو سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کی قربانی دینی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اس کو قربانی دینی. ان نشانیہ کا ہوا الابتر. یہ آخری بات ہے کہ وہ دشمن جو آپ کو گھیرے ہوئے، وہ دشمن جو آپ پر غلبہ حاصل کیے ہوئے، وہ دشمن جو آپ کو ہر طرح سے تنگ کیا ہوا ہے، اگر آج کے ہم اس ماحول میں، اس جابرانہ اور ظالمانہ ماحول میں، جہاں ہر طرح سے آدمی کا مقاطع کر دیا گیا ہے، جہاں ہر طرح سے انسان کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا گیا ہے، جہاں ہر طرح سے آدمی کو ایک ایک سانس کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے، جہاں ہر طرح سے آدمی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے لیے ایک سیلابی یلغار کی صورت پیدا کر دی گئی ہے، ایسے صورتحال میں ہم اور آپ کی اول ترین خواہش ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دو کام کرو گے تو فصل لے ربی کا ونہر ان نشانیہ کا ہوا لگتا ہے. بے شک تمہارا دشمن جو ہے دم کٹا ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور چند سالوں کے اندر میدان بدر میں پوری دنیا نے دیکھ لیا، تاریخ نے رقم کر دیا کہ وہ تمام کے تمام دشمنان اسلام جن کے ہاتھوں میں مخالفت کا علم تھا، جن کے ہاتھوں میں بغاوت کا، اللہ سے بغاوت کا علم تھا، سب کے سر نگوں کر دیے گئے اور ان کے کاندھوں سے جدا کر دیے گئے. تو ہماری بھی یہی خواہش ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن دوستوں اور بزرگوں، دو تین باتیں ایسی ہیں کہ ان تمام کی تمام چیزوں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آخرت کے حوالے سے ہم کتنے اپنے اندر اس کے حصول کے حوالے سے کتنا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے معاملات کے حوالے سے کتنے ہم کمیٹڈ ہیں. جب تک یہ نہیں دیکھیں گے معاملہ نہیں ہو. دیکھیے شیطان تو نہیں سو رہا ہے نا، 24 گھنٹے نہیں سو رہا ہے، اس کے اعلی کار 1 منٹ کے لیے نہیں سو رہے. لیکن ہم تو ایک نارمل ڈومیسٹک لائف کے ساتھ، نارمل ڈومیسٹک لائف، معمول کے گھریلو زندگی کے ساتھ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. معمول کے گھریلو زندگی گزارنے کے ساتھ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. لیکن شیطان سو نہیں رہا ہے، وہ خود بھی جاگا ہوا ہے اور ہم سے پہلے اس دنیا کے اندر اس کے سر پہ تاجداری تھی، اس کائنات کے اندر اس کے سر پہ ہم نے اس کے منصب سے گرایا ہے. آدم کی تخلیق نے شیطان کو اس کے منصب سے گرا دیا، لہٰذا وہ تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس دشمن کو شکست دینے کے لیے ہم کو بھی اپنے آنکھوں کو کھلا رکھنا ہوگا، اپنے کان کو کھلا رکھنا ہوگا، اپنے اذہان کو چوکنا رکھنا ہوگا اور اپنے فہم و فراست کو پوری طرح استعمال کرنا ہوگا، پوری طرح استعمال کرنا ہوگا کہ کس طرح. دیکھیے آج تک نہیں دیکھا گیا، یہ فطرت کا قانون ہے کہ جس کی آخرت برباد ہو گئی، جس کی آخرت برباد ہو گئی اس کی دنیا کبھی آباد نہیں ہو سکتی، اس کی دنیا کبھی آباد نہیں ہو سکتی. وہ کروڑوں اور لاکھوں کو دولت کا مالک ہو جائے، اس کی دنیا آباد نہیں ہو سکتی. آسائی سے حیات تو مل جائے گی مگر، آسائی سے حیات تو مل جائے گی مگر، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے. سکون قلب انسان کو نہیں ملتا، بے چین رہتا ہے. کس طرح سے یہ ہمارے سامنے وہ تمام کے تمام ظالمانہ اور جابرانہ قوتیں کس طرح سے آج ہمارے سامنے بے قل بے بس اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں. ایسی صورتحال میں دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت مبارکہ کل اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فی زمانہ اس راستے پر چلنے والے دین کے علم برداروں کے لیے استقامت، صبر، داعیہ، جذبہ، حوصلہ اور کچھ کر گزرنے کا، ایثار اور قربانی کا اگر پیغام لے کر آئی تھی تو آج بھی ہمارے سامنے یہ موجود ہے. اور اسی کے ذریعہ سے ہم پوری دنیا کے اندر اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کر سکتے ہیں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی گروہ پر، مجاہدین پر یا اللہ کے دیوانوں پر کوئی